تو یہ جناب عبد المطلب کا ایک بڑا کارنامہ تھا کہ انہوں نے چاہے زمزم کی ڈسکوری کی۔ اس کے بعد ان کی زندگی میں ایک بڑا امپارٹنٹ واقعہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے نظر مانی خانہ کعبہ کے سامنے آ کے کہ اگر اللہ مجھے 12 بیٹے دے گا تو میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ ابھی بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ مومن تھے کہ کافر تھے۔ نے کہا کہ اگر مجھے اللہ 12 بیٹے عطا کرتا ہے تو پھر میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ اللہ نے بیٹے دینا شروع کیے، یہاں تک کہ بیٹوں کی تعداد 12 تک پہنچ گئی، اور جب بیٹوں کی تعداد 12 تک پہنچ گئی تو اس وعدے کے سچے انسان نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ یہ قربانی نئی قربانی نہیں ہے، ان کے دادا ابراہیم نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور وہ اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے تھے، لیکن دمبا آ گیا اور قربانی نہیں ہوئی۔ اسماعیل کی جان بچ گئی، دمبا آ گیا اور وہ قربانی اس وقت ملتوی ہو گئی۔ اور قرآن مجید میں بھی جو جملہ کہا گیا وہ یہی کہا گیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس لیے فدیہ بھیج دیا کہ اب ذبح عظیم ہوگا۔ یعنی جیسے آپ کسی پروگرام کو یہ کہہ کے ملتوی کر دیں کہ ہم نے یہ پروگرام اس لیے ملتوی کر دیا ہے کہ اب ہم اس کو بڑے پیمانے پر کریں گے، ہم اس کو بڑے پیمانے پر کریں گے۔ اور خدا کی قسم عالم اسلام نے اہل بیت کی دشمنی میں وہ ٹھوکریں کھائی ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، میں جب کتابیں پڑھتا ہوں تو بعض وقت تو میرے دماغ میں یہ خیال آتے ہیں کہ یہ جاہل لوگوں کو، جن کے اندر اتنی سی تمیز بھی نہیں تھی کہ کسی بات کو ڈھنگ سے سوچ سکیں، کہ علماء اسلام کا ٹائٹل کس نے دے دیا۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں چھوٹے بچے بھی اگر اس طرح کی بات کریں تو ہم کو ڈانٹ دیں گے، جھڑک دیں گے، کیا جہالت کی باتیں کرتے ہو۔ حسین کی قربانی کو ذبح عظیم نہ کہنا پڑے، اس لیے علماء اسلام اس کے قائل ہو گئے کہ دمبا جو ہے اس کی قربانی ذبح عظیم ہے۔ اور میں آپ کو سناتا ہوں، سن کے دماغ کے کسی گوشے میں ڈالے رہی ہے اس بات کو کہ دمبے کی قربانی کو ذبح عظیم لکھنے والے علماء نے کیا لکھا ہے۔ کہنے لگے دمبا اس لیے عظیم کہا گیا کہ وہ جنت کا دمبا تھا اور جنت کی گھاس چرتا تھا خوب، لہذا جنت کی گھاس چر چر کے بہت تگڑا ہو گیا تھا۔ چونکہ بہت تگڑا تھا اور خوب چربی چڑھی ہوئی تھی اس پر، اس لیے قرآن نے اس کو عظیم کہا ہے۔ میں سمجھوں گا خدا سمجھے ان لوگوں سے کہ جن کی لذت کام و دہن اور شکم سے آگے بڑھی نہ فکر، تو گوشت اور چربی اور کھانے پینے کے چکر میں رہ گئے۔ یہ قرآن ہے جہاں آدمی ادھر سے ادھر ہل نہیں سکتا۔ دو لفظیں ایک ساتھ رکھنی اتنی سی آیت میں، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کا فدیہ بھیجا، ادھر ذبح عظیم۔ عظیم و فدیہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ فدیہ ہمیشہ حقیر چیز ہوتی ہے، صدقہ جسے آپ کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ عظیم ہمیشہ بڑی چیز ہوتی ہے۔ جو فدیہ ہوگا وہ عظیم نہیں ہوگا، جو عظیم ہوگا وہ فدیہ نہیں ہوگا۔ عربی میں جس کو فدیہ کہتے ہیں، ہاں اس کو اپنی اردو میں صدقہ کہتے ہیں۔ کسی آدمی کا لڑکا بیمار ہے، یہ تو بڑی بات، آسان بات ہے کہ آپ نے اس سے کہا کہ بھائی لڑکا اچھا نہیں ہو رہا ہے، اس کا بخار اتر نہیں رہا ہے، آپ ایک جانور قربان کر دیجیے، بکرا ذبح کروا دیجیے، غریبوں کو کھلا دیجیے، انشاءاللہ بچے کو شفا ہو جائے گی۔
تو بچے کے شفا ہونے کے لیے بکرا تو ذبح ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ بکرا پالے ہوئے ہوں بیمار ہو جائے تو یہ کہیے گا کہ لڑکے کو قربان کر دیے بکرا بچ جائے؟ ہمارے کوئی عقل کی بات ہے؟ کوئی سوچنے کی بات ہے؟ اگر فدیہ ہے تو عظیم نہیں ہے، اگر عظیم ہے تو فدیہ نہیں ہے۔ کیسے جاہل ہیں یہ علماء اسلام جن کو عربی گرامر کی ABCD نہیں معلوم اور دعویٰ ان کو عرب ہونے کا۔ ہم انڈین لوگ سمجھتے ہیں بے عربی میں ایک ایسا پریپوزیشن ہے جو 17 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس کے 17 یوز ہیں۔ ایک یوز اس کا یہ بھی ہے کہ ریزننگ دیتا ہے۔ میں آپ کو یہاں عربی گرامر پڑھانے نہیں آیا ہوں، لیکن میں آپ کو صرف یہ سنا دوں کہ بے ایک ایسا پریپوزیشن ہے عربی زبان میں جس کے 17 استعمال ہیں، اور 17 یوز میں 17 استعمالوں میں ایک استعمال یہ بھی ہے کہ اگر کسی چیز کی ریزننگ دینا ہو کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو بے کا لفظ استعمال ہو، بے کا حرف استعمال ہوتا ہے وہاں۔ یہاں پر جو بے استعمال ہے وہ فدینا ہو بے ذبح عظیم، یہ بے ریزننگ دے رہا ہے۔ وہ فدینا ہو میں ایک بات پوری کر دی گئی، ہم نے اس کا فدیہ دیا۔ کیا چیز فدیے میں آئی؟ دمبا۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اسماعیل کا فدیہ کیا ہوا؟ دمبا۔ اسماعیل کا قربان کیا چیز ہوئی؟ دمبا۔ وہ فدینا ہو، ہم نے اس کا فدیہ بھیج دیا۔ وائی؟ کیوں؟ ریزننگ کیا ہے اس کی؟ بے ذبح عظیم، اس لیے فدیہ بھیجا کہ اب اس نسل میں ذبح عظیم ہو، اب اس نسل میں ذبح عظیم ہو۔ اور ذبح عظیم سے مراد واقعہ ہے کربلا ہے، جو اس کو رب عظیم نے عظیم کہا۔ تو عزیزان گرامی، جناب ابو طالب نے، عبد المطلب نے منت مانی کہ میرے لڑکے 12 ہو جائیں گے تو میں ایک لڑکا قربان کروں گا۔ 12 لڑکوں کی تعداد پوری ہوئی۔ عبد المطلب اپنے وعدے کے پکے اور سچے تھے، انہوں نے کہا کہ میں اپنا ایک لڑکا اللہ کی راہ میں قربان کروں۔ اب 12 بیٹوں میں کس کو قربان کریں؟ تو لڑکوں کے نام پر قرعہ ڈالا گیا، 12 کے نام پر قرعہ ڈالا گیا کہ 12 میں سے کس کو قربان کریں۔ تو نام نکلا حضرت عبداللہ کا، رسول اللہ کے والد۔ عبد المطلب نے فیصلہ کیا کہ عبداللہ کو قربان کریں گے۔ عبداللہ کے لیے تاریخ لکھتی ہے کہ اپنے زمانے کے سب سے حسین، سب سے خوبصورت، سب سے بااخلاق اور سب سے زیادہ وجیح نوجوان تھے۔ عبداللہ کے نام نکلنے سے مکے میں صف ماتم بچ گئی، ہر گھر میں تلاطم ہو گیا۔ کیا عبداللہ ذبح ہو جائیں گے؟ کیا عبداللہ ذبح ہو جائیں گے؟ کیا عبداللہ قربان ہو جائیں گے؟ کیا عبداللہ ہم میں نہیں رہیں گے؟ ہر گھر میں صف ماتم بچ گئی یہ سن کے کہ عبداللہ کے نام پر قرآن نکلا۔ عبداللہ کی ننیال والے آئے، کہا عبد المطلب ہم یہ نہیں کہتے کہ تم اپنی نظر پوری نہ کرو، لیکن ہمارا ایک سجیشن ہے، تم اب دوسرا ایک قرعہ ڈالو عبداللہ اور اونٹوں کے بیچ میں، کہ عبداللہ کے بدلے اونٹ قربان کر دیے جائیں تمہاری نظر پوری ہو جائے۔ اگر یہ قرعہ نکل آئے تو اونٹ قربان کر دو، عبداللہ بچ جائیں، اس لیے کہ لوگ تڑپ رہے ہیں عبداللہ کی قربانی کو سن کے۔ عبد المطلب نے اس تجویز کو مان لیا، قرعہ ڈالا گیا، عبداللہ کے 10 اونٹ قربان کیے جائیں کہ عبداللہ قربان کیے جائیں۔ قرعہ نکلا عبداللہ۔ قبیلے والے آگے بڑھے، قوم والے آگے بڑھے، مکے والے آگے بڑھے۔ عبد المطلب 10 اونٹ اور بڑھا دو، 20 اونٹ۔ دوسرا قرعہ پڑا، عبداللہ 30، عبداللہ 40، 10 اونٹ بڑھتے گئے، 50، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے 90۔
اور 90 اونٹوں کے اوپر جب قرعہ ڈالا گیا کہ 90 اونٹ قربان کیے جائیں کہ عبداللہ قربان کیے جائیں، قرعہ نکلا عبداللہ۔ یہ سمجھیے سانسیں رکی ہوئی تھیں، چہرے اترے ہوئے تھے، دل دھڑک رہے تھے۔ قبیلے والے آگے آئے، مکے والے آگے آئے، رشتہ دار سب آگے آئے کہ عبد المطلب بس ایک بار آخری کوشش، اس کے بعد نہیں کہیں گے، ایک دفعہ اور 100 کے اوپر ڈال کے دیکھ لو، اگر اب بھی عبداللہ کے نام قرآن نکلے تو پھر عبداللہ ہی کو ذبح کر دو، لیکن 100 اونٹوں پر ڈال لو ایک دفعہ، بس آخری کوشش ہے، اس کے بعد ہم تم سے نہیں کہیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے عبد المطلب نے پھر قرعہ ڈالا، 100 اونٹ کہ عبداللہ، اب کی قرعہ نکلا اونٹ۔ مکے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، ہر ایک کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی، ہر ایک کے رخ پر بحالی آ گئی، مبارکبادوں کے شور بلند ہو گئے۔ ایک معلوم ہوا عید کا خزامہ ہے، عبداللہ بچ گئے، 100 اونٹ قربان ہوئے۔ یہ اونٹ اللہ کی راہ میں قربان ہوئے، بتوں کی راہ میں قربان نہیں ہوئے، یہ سمجھ لیجیے آپ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اسلام آیا تو رسول اللہ نے دادا کے اس فعل کو کنڈم نہیں کیا کہ میرے دادا مسلمان نہیں تھے ان سے غلطی ہو گئی، بلکہ رسول مقام فخر میں کہتے تھے انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک اسماعیل جن کے گلے سے چھری پلٹی اور دوسرے عبداللہ جن کے گلے سے چھری پلٹی۔ صلوات بھیجتے ہیں۔ سرور کائنات مقام فخر میں اکثر فرماتے تھے انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک ذبیح ابراہیم اسماعیل اور دوسرے ذبیح عبداللہ۔ لیکن اندازہ لگائیے آپ کے ریٹ اب بڑھ رہا ہے۔ اسماعیل والا معاملہ ایک دمبے پر طے ہو گیا، لیکن عبداللہ والا معاملہ ایک دمبے پر نہیں 100 اونٹوں پر جا کے طے ہوا۔ اب اس کے بعد قرعہ نہیں ڈالا جائے گا، ذبح عظیم ہی ہوگا۔ یہ جناب عبد المطلب کی زندگی کا دوسرا بڑا کارنامہ ہے جو تاریخ کے اندر ان کی عظیم خدمات کے ذیل میں لکھا ہے۔ عبد المطلب کی زندگی میں تیسرا اور آخری کارنامہ جو عبد المطلب کے بڑھاپے کا کارنامہ ہے، جس سال حضور سرور کائنات کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ عبد المطلب کی زندگی کا آخری بہت شاندار اور بہت بڑا کارنامہ ہے جس کا تذکرہ تاریخ میں ہے، اور اس کا سیاسی پس منظر بھی تھوڑا سا آپ لوگ سمجھ لیں کہ کیا ہے۔ یہ خانہ کعبہ جو ہے اس کے اندر ایک کشش ہے، اس کے اندر ایک اٹریکشن ہے۔ یہ ایسے علاقے میں بنا ہے جہاں کا موسم سخت ہے، یا ایسے ملک میں ہے جہاں نیچرل بیوٹی نہیں ہے۔ جو لوگ مکے جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سعودی عرب اور مکے کا آس پاس کا علاقہ جو ہے وہ یورپ کے طریقے سے ہرا بھرا نہیں ہے۔ درختوں سے ہری بھری لہلہاتی ہوئی وادیاں، خوبصورت پہاڑ، جھرنے، چشمے، جیسے یورپین کنٹریز میں یا ہندوستان میں، کشمیر میں، ہماچل پردیش میں ٹھکانوں پر آپ دیکھیں گے، اور انڈیا میں بہت سے ٹھکانے، ایسا مکہ نہیں ہے۔ کعبہ جو عمارت ہے اس کی عمارت میں بھی کوئی عمارت کے حساب سے بیوٹی نہیں ہے۔ جیسے تاج محل ہے کہ اس کو دیکھنے ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں، وہ دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں، یا ایجپشین پیرامڈس ہیں ان کو دیکھ کے آدمی حیرت کی تصویر بن جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر وہ مذہبی عظمت و جلال اپنی جگہ پر، مگر آپ کہیے کہ عمارت کے حساب سے کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر آدمی دیکھتا رہ جائے، حیرت میں پڑ جائے۔
لیکن اس کے لیے ابراہیم کی ایک دعا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وجل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، انسانوں میں سے کچھ لوگوں کے دلوں کو ان لوگوں کی طرح موڑ دے۔ تو چاروں طرف سے دنیا کا انسان کھینچ کے کعبے کی طرف آتا ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے پہلے سے ہے، پری اسلامک ٹائم سے۔ چنانچہ یہ جگہ جو تھی یہ عرب کا بزنس سینٹر تھا، اور سال میں یہاں 2 پروگرام ہوتے تھے، ایک حج ہوتا تھا اور ایک عمرہ ہوتا تھا۔ حج اسی زمانے میں ہوتا تھا جس زمانے میں آج ہوتا ہے، وہی ڈیٹس تھیں۔ عمرہ رجب کے مہینے میں ہوتا تھا، اسپیشل عمرہ۔ چھوٹا بازار رجب میں لگتا تھا اور بڑا بازار اس میں لگتا تھا، ذی الحجہ میں۔ اسی لیے رجب کے مہینے میں چونکہ قریب قریب کے لوگ آتے تھے، لہذا 1 مہینے لڑائی بند رہتی تھی عربستان میں، اور ذی الحجہ میں دور دور سے لوگ آتے تھے، لہذا پہلی ذی القعدہ سے لڑائی بند ہو جاتی تھی، ذی الحجہ کے مہینہ بھر بند رہتی تھی، محرم میں بند رہتی تھی۔ تو یہ لوگ سوچتے تھے کہ محرم ختم ہوتے ہوتے لوگ اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں گے، پھر پہلی سفر سے لڑائیاں پھر شروع ہوتی ہیں۔ اسی لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لکھا ہوتا ہے محرم الحرام، تو اکثر لڑکے پوچھتے ہیں اس میں حرام کیا ہے؟ وہ حرام حلال اس کا مذہبی سمجھتے ہیں، جیسے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے۔ تو محرم الحرام مطلب حرام اس لیے لگا ہے اس کے اندر کہ اس کے اندر لڑنا بھیڑنا حرام ہے۔